پیارے نبی کی زندگی پڑھو، پیارے نبی کی حیات طیبہ پڑھو، پیارے نبی کی جو عظیم سنتیں جو پوری زندگی میں آپ کی زندگی کے شب و روز میں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک عظیم صفت ہے یہ مجبوروں کے کام آنا۔ اللہ اکبر! کوئی دربار نہ تھا آپ کا، کوئی دربان نہ تھا آپ کا، کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی بھی ضرورت مند جب چاہے دن رات کے 24 گھنٹوں میں آپ تک جا سکتا تھا اور آپ تک پہنچ سکتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں كانت الامة من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کہا پیارے نبی مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، کوئی لونڈی آتی، غلام اور لونڈی، غلامی کا زمانہ تھا، لونڈی آتی جسے تکلیف پہنچی ہوتی، جسے آپ سے کوئی شکایت کرنی ہوتی اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، سیدھے وہ آپ کا آستین پکڑتی، کہتی ادھر آئیے، اور قربان جائیے اس اخلاق پر، وہ لونڈی آستین کھینچ کے جدھر آپ کو بلا لے جاتی آپ بھی اس کے ساتھ ہو لیتے، آپ بھی اس کے ساتھ ہو لیتے۔ اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو لونڈی آئی تھی وہ تھوڑا دماغ اس کا ٹھکانے پہ نہیں تھا، ذہنی توازن صحیح نہیں تھا، ذرا دیوانی قسم کی، پاگل قسم کی تھی۔ اللہ اکبر! ایسے مجبوروں کے لیے ہمارے پیارے نبی رکتے ہیں، ان کی فریاد سنتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم ان اخلاق سے؟ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ حد تو یہ ہے، یہ جو دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہے نا، دوسروں کی سننا، ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کام آنا بعد، ارے پہلے سنو تو صحیح۔ آپ اگر اہمیت دے کے سن لوگے نا، اس کا آدھا درد کم ہو جائے گا۔ اہمیت دے کے سنو، تمہارے اندر طاقت ہو کہ نہ ہو اس کی ضرورت پوری کرنے کی، سن تو سکتے ہو۔ سننے میں کون سی چیز مانے ہے؟ پیارے نبی نے سنا، اور کب سنا جانتے؟ اقامت کہہ دی گئی، اقامت کہہ دی گئی، سارے صحابہ مسجد نبوی میں صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے، صف بندی ہو گئی، پیارے نبی آگے بڑھ رہے تھے مصلی کی طرف، ایک انسان، ضرورت مند انسان آپ کو روک لیا درمیان مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اس کی بات سن رہے ہیں، ساری جماعت کھڑے ہوئے انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر ایک روایت کے الفاظ کا سہارا لے، اتنی دیر کھڑے رہنا پڑا صحابہ کو، اور پیارے نبی اتنی دیر اس کی گفتگو سنتے رہے اہمیت سے کہ کھڑے کھڑے بعض صحابہ کو اونگ آ گئی۔ کہاں ہے یہ اخلاق ہماری زندگی میں؟ خود غرض بن کے مت جیو، خود غرضی اچھی صفت نہیں ہے، خود غرضی اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے کام آیا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے نا، تو بسا اوقات آپ کے پاس اس کی ضرورت پوری کرنے کی سکت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کس کی ضرورت پوری کریں، مگر سکت نہیں ہوتی، چاہ کر بھی طاقت نہیں ہوتی۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہو، کم از کم اتنا تو کرو، اس بندے کے حق میں کسی کے پاس سفارش تو کر دو۔ تمہاری بات چل سکتی ہے، ٹھیک ہے تم اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، مگر اللہ نے تمہیں اثر و رسوخ عطا کیا ہے، تمہاری بات چل سکتی ہے، تمہاری بات سنی جاتی ہے۔ تو جب کوئی ضرورت مند آتا ہے، اس کے حق میں سفارش کے دو بول بول دو۔ من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کے اجر و ثواب میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شریک کرے گا۔ من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب پیارے نبی کی خدمت میں کوئی بھی سائل آتا، مانگنے والا آتا، ضرورت مند آتا، تو پیارے نبی صحابہ سے کہتے اشفعوا تؤجروا، کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی ضرورت مند میرے پاس آتا ہے، تم اگر سفارش کر سکتے ہو تو کرو، سفارش کرنے پر اللہ کے پاس اجر و ثواب سے نوازے جاؤ گے۔ کوئی بیچارہ بغیر کام کے ہے، آپ کسی کمپنی والے کو جانتے ہیں، اونر سے اچھے تعلقات ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا آپ اس بیچارے انسان کے حق میں، غریب انسان کے حق میں اس اونر سے جا کے دو بول دیں کہ بیچارہ کثیر العیال ہے، غریب ہے، 5 بچیاں ہیں، اتنی اولاد ہے، آج ذرا کام دے دیجئے نا۔ آپ کے دو بول، سفارش کے 2 جملے اگر اسے کام مل گیا، کتنی بڑی نیکی، کتنا بڑا ذخیرہ آخرت آپ نے تیار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم اخلاق تھے، یہ عظیم صفت تھی۔ پیارے نبی خود سفارش کرتے تھے،
حضرت بریرہ جب غلامی سے آزاد ہو گئیں اور اپنے شوہر مغیث سے جدا ہونا چاہ رہی تھیں، الگ ہونا چاہ رہی تھیں، ان کے شوہر مغیث ہیں کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے بریرہ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، بریرہ میرے ساتھ رہ جاؤ، مان جاؤ مان جاؤ، اور بریرہ ہیں کہ تیار نہ تھی۔ حضرت مغیث کی یہ حالت زار دیکھ کر پیارے نبی نے سفارش کی، بریرہ سے کہا بریرہ رہ جاؤ نا مغیث کے ساتھ، مان جاؤ۔ مغیث میاں بیوی تھے، دونوں غلام تھے، بیوی آزاد ہو گئی، مسئلہ یہ شوہر ابھی غلامی میں ہے، بیوی کو آزادی مل گئی تو بیوی کو اجازت ہوتی ہے وہ نکاح فسخ کر کے ختم کر کے شوہر سے جدائی اختیار کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ آزاد ہو گئی اور شوہر ابھی غلام ہے، تو شوہر کی غلامی اس رشتے ازدواجیت میں ایک رکاوٹ ہے، اس لیے بیوی کو اجازت ہے۔ حضرت بریرہ نے وہ اجازت اپنائی۔ حضرت مغیث کی حالت زار دیکھ کر، ان کے رونے کو دیکھ کر پیارے نبی کو بھی رحم آیا، بریرہ کو بلایا، بلا کے کہا بریرہ مان جاؤ نا، مغیث کے ساتھ رہ جاؤ نا۔ حضرت بریرہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ دیکھیے بریرہ لونڈی تھی لیکن کتنی سمجھدار تھی، حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ پیارے نبی نے کہا نہیں بریرہ میں سفارش کر رہا ہوں، بس سفارش کر رہا ہوں، ڈیسیشن تمہیں لینا ہے۔ تو بریرہ نے کہا اللہ کے نبی اگر حکم نہیں صرف مشورہ ہے تو مجھے نہیں رہنا ہے مغیث کے ساتھ۔ جدا ہو گئی مغیث سے رضی اللہ عنہما وارضاہما۔ حضرات یا تو ضرورت مندوں کے کام آؤ یا ضرورت مندوں کی سفارش کرو، یہ اخلاق نبوت میں سے ہے، یہ عظیم صفت ہے جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔